کون سا ملک کرتا ہے کون سا ملک کرتا ہے. اب بھی انہوں نے کوئی خاص قدم اٹھائے ابھی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہندوستان کے اندر یہ ہندو گائے کو پوجنے والا، گائے کی عبادت کرنے والے، گائے کی پیشاب پینے والا، ان میں بہادری کہاں سے آ گئی، ان میں شجاعت کہاں سے آ گئی؟ وہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پرلے درجے کے بے غیرت بزدل بن گئے، اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے تو میں کروں گا. سعودی والوں کی تو اپنی شراب کی بوتل چل رہی ہے، اور دوسروں کی، دبئی والوں کی اپنی چل رہی ہے، اور کویت والوں کی اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں. ان عیاشوں کو، ان شرابیوں کو، اور اس قسم کے جوئے باز، اس قسم کے لٹیروں کو دیکھ کر کے کافر کو ہمت کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو پھر یہ کہ بہادری کیوں نہیں ہوگی؟ کافر کو شجاعت کیوں نہیں ہوگی؟ اس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرے کرنے والے طالبان نے کیسے کیا؟ انہوں نے ان کے بندے بلا دیے، بلا کر کے ان کو کتنوں کو گرفتار کیا، کتنوں کو انہوں نے گرفتار کیا. افغانستان کی حکومت کل بن گئی ہے، ہندو کو کہا کہ تمہارے دماغ کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اور یہاں وہ چیز ہو بھی نہیں رہی. یہاں اس قسم کی جرت ہے ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی آپ کی توسط سے. اور یہ ہے کہ ہمارے ایجنسی والے حضرات بھی یہاں ہماری اس فریاد کو پہنچائیں. ہم نے ہندوؤں کے گائے کے تو ہم گائے کو بھی، ہمارے اکابرین، ہمارے مذہب میں گائے حلال ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اتنا احترام کیا کہ ہندوستان کے اندر کہنے لگے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں گائے حلال ہے، لیکن ان کے مذہب کے مطابق ان کی ممتا ہے، ان کی ممتا ہے، ان کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے گائے کو ہندوؤں کے سامنے ذبح نہ کرو. اگر مسلمانوں تمہیں قربانی کرنی ہے تو اپنے مکانات کے اندر چوری چھپکے سے کر دو، کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں. واہ! مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے اندر، ہر امت میں کوئی نبی آیا ہے، ہر امت میں پاکیزہ ذوات آئے ہیں، ہر امت کے اندر یہ ہے کہ قیمتی ہستیاں آ گئی ہے، انبیاء آ گئے، ڈرانے والے آ گئے. تو حضرت فرماتے کہ چونکہ نام نہیں ہے سوائے چند انبیاء کے، حدیثوں میں ان کے نام ہے، قرآن میں ان کے نام ہے، باقی 1.25 انبیاء کا نام تو نہیں ہے، سوائے چند نبیوں کے قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، حدیث نے جن کا تذکرہ کیا ہے. لیکن یہ ہے حدیثوں میں کہ 1.25 انبیاء آ چکے ہیں، ان کی تفصیلات نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، کچھ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ انبیاء ہندوؤں کے ہندوستان میں بھی آ گئے، اور یہ کہ یہ رام چند اور کرشن دیگر مختلف ہندوؤں کے ہاں کچھ یہ کہ ذوات کے وہ نام لیتے کہ پاکیزہ ہستیاں گزر چکی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ نام لے کر کے ان کی توہین نہ کرو، ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قیمتی ہستیاں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں. قرآن خود کہتا ہے جہاں بھی کوئی امت آئی ہے، جہاں انسانیت آئی ہے، جہاں کوئی لوگ آئے ہیں، وہاں میں نے. محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب استاد محترم نے اپنے اس بیان میں انڈیا والوں کا اور ہندوؤں کی حقیقت واضح کی ہے، اور ایسی حقیقت جو حقیقت پر مبنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹی بات ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. آج بھی دیکھا جائے کہ کس طرح انڈیا پاکستان سے خود نہیں لڑ رہا، بلکہ دوسروں کو درمیان میں واسطے بنایا جا رہا ہے، اور اپنے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ اچھا بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے لیے پاکستان سے افغانستان لڑے، اور ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے. خود تو نہیں لڑ سکتا، کیونکہ پاکستان ان کو سیدھی جواب، یعنی لڑائی کا جواب لڑائی سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو افغانستان اور ان کو آپس میں لڑا لیتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمان کا. اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، تو نقصان اس وقت مسلمان کا ہوگا، اور فائدہ یہودیوں اور ہندوؤں، ہنود اور یہودیوں کا ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اللہ ہر کسی کے سازش دے، چاہے وہ کسی مسلمان کی سازش ہو،
حاسدین کے حسد سے اور شر والوں کے شر سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اور کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی جو افغانستان میں ہے اور جو پاکستان میں ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ یہودیوں اور ہندوؤں کی سازش ہے، ورنہ اس سازش میں مسلمان لپیٹ میں آ ہی چکا ہے، لیکن مزید نقصانات سے اللہ ہم سب کو بچائے، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے۔